الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد. سورہ انفال میں نام بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس نے ایمان والے بندوں کی خصوصیات ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم تو ان کے دل سرشار ہو جائے عظمت الہی سے لبریز ہو جائے. قرب الہی کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. اللہ کی عظمت اور بندے کی بے چاری واضح ہو گئی. اذا ذکر اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم تو ان کے دلوں پر ایک خاص کیف وارد ہوگی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب اس کی آیات ان پر تلاوت کی جائیں زادتہم ایمانا تو ان کے ایمان و یقین میں زیادتی اور بڑھوتری ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ایمان کی پختگی اور ایمان کی زیادتی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت کے ہر کام میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگے. یہ بہت مشکل کام جو ہے انسانی زندگی میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ کسی کو رب پر بھروسہ آئے. یہ سب سے مشکل کام. کہنے کو بہت آسان ہے. ہر آدمی کہہ سکتا ہے بغیر رب پر بھروسہ کس کو نہیں, لیکن واقعہ کرنا یہ بہت مشکل ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی پریشانیاں اپنی مصیبتیں لے کر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی سفارش کی جائے, کسی سے کہا جائے کہ ان کی جان چھوٹ جائے. اگر تم کسی بندے سے کہہ دو, اگر انہیں کوئی چٹھی کسی بندے کی طرف بنا کر دے دو, کسی بندے کو فون پہ کہہ دو, تو ان کا کام نہ بھی ہو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری مدد کی. لیکن اسی بندے کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں تو ناراض ہو. اور کہتا یہ ہے کہ یہ کام نہ کرنے کا بہانہ ہے. کہنے کو تو یہ صدر صاحب سے کہہ سکتے تھے, وزیر اعظم سے کہہ سکتے تھے, فلاں سے کہہ سکتے تھے, فلاں جج سے کہہ سکتے تھے, فلاں افسر سے کہہ, اس سے نہیں کا کہتے ہیں تمہارے لیے دعا کروں گا. بولا کیا ہوگا, اللہ کیا کرے گا. وہ جو بھروسہ ہے وہ اللہ پر نہیں ہے. اور واقعی بندے ناراض روٹ جاتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مدد نہیں کی, ہمارے لیے کچھ نہیں.
ہم اپنے امور میں، ذاتی امور میں ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کو راضی کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو کیا اللہ کی رضا سے فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ بھروسہ نہیں۔ اور یہی بات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی کہ اس کی بنیاد ہے ذکر الہی۔ جتنا بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے، جتنا بھی آپ اللہ کا ذکر سنیں گے، یہ قلب کو نرم کرتا جائے گا، اس کی سختی اور کدورت دور کرتا جائے گا، اسے گوتا اور صاف کرتا جائے گا۔ بلکہ ہر عبادت میں خلوص شرط ہے، اور بغیر خلوص کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، فرائض ہو، نوافل واجبات ہو، خلوص شرط ہے۔ لیکن بزرگان دین فرماتے تھے کہ ذکر الہی میں اگر خلوص نہ بھی ہو، ویسے ہی کوئی اللہ کرنا شروع کر دے تو کرتے رہنے سے خلوص بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ واحد طریقہ ہے کہ کرتے رہو تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خلوص بھی پیدا کر دیتے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے، فرمایا کہ صابن دھیان سے احتیاط سے کسی کپڑے کو لگائے تو شاید تھوڑا صابن لگانے سے، تھوڑی محنت سے کپڑا صاف ہو، لیکن اگر آپ دھیان سے نہیں لگاتے، باتیں کہیں اور کر رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، صابن کپڑے پہ گھس رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، تو بے شک زیادہ صابن خرچ ہو جائے، وقت زیادہ لگ جائے، لیکن میل کو کاٹتا رہے، صفائی ضرور کرے گا۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ذکر کریں گے، ذکر سنیں گے، ایک اثر سننے کا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا آپ تجربہ یوں کر لیجیے کہ کسی بندے کو کسی خاص محفل میں بٹھا دیں، مثلا کو بٹیر جڑانے والے ہیں، تاش کھیلنے والے ہیں، آپ ایک بندے کو کچھ عرصہ ان میں بٹھا دیجیے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی باتیں سن کر اسے اس کام کی سمجھ بھی آ جائے گی اور اس سے اس کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ وہ بھی ایک دن وہ بھی بٹیر اٹھائے کر رہا، ایک دن اس کے ہاتھ میں بھی آپ تاش دیکھیں، حالانکہ اسے کسی نے اس کی تبلیغ نہیں کی، وہ فن بھی سیکھ جائے گا، شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ آپ کسی کو درس قرآن میں کہیں بیٹھا کریں، کچھ بھی نہ کرے، نماز بھی نہیں پڑھی، وضو بھی نہیں کیا، لیکن درس سن جاتے تو آہستہ آہستہ وضو بھی کرنے لگ جائے گا، نماز بھی پڑھنے لگ جائے گا، احکام شریعت بھی سیکھنے لگ جائے گا، اور دل کی کیفیت بھی بدلنے لگ جائے گی۔ باتوں میں اور باتیں سننے میں ایک اثر ہوتی ہے۔ آدمی آپ سے ایک بات کہتا ہے، فوراً آپ لوگ اٹھتے ہیں، بزرگ نے کہا کسی کو مارنے پہ تیار ہو جائے، اس بات کے سننے کا اثر ہے۔ ایک بندہ آپ سے آ کر کوئی بات کہتے ہیں تو آپ سارے غم بھول کر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر سننے کا اثر ہے۔ تو اگر انسان کی بات میں اتنا اثر ہے تو اللہ کی بات سنیں تو اس صوتی اثرات سے اثر ہوتا ہے۔ کسی کو اگر اللہ کی بات سنائی جائے، قرآن کریم سنایا جائے، قرآن کی آیات سنائی جائے، تو اس میں سب سے زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوا کرتے، اور اللہ جل شانہ کی بات ہے، اور قرآن کریم ساری اللہ کی بات ہے۔ تو کسی کو میں سنانا شروع کر دیں، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اگر ان پر آیات انہیں سنائی دی جائیں، تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان و یقین بھی بڑھنے لگتا ہے، اور
مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پروردگار پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ میرا مالک ہے، قادر ہے، میرے حالات سے واقف ہے، مجھ پر بڑا کریم ہے، بہت مہربان ہے اور میری ہر طرح کی نگہداشت ہے۔ اس پر ہمارے ٹیلی ویژن والوں نے ایک عجیب پروگرام شروع کیا جس کا تعلق ایمان و یقین کے علاوہ انسان کے وجود سے ہے، فزیکل سٹرکچر سے۔ ایمان و یقین ایک کیف ہے، اگر کیفیات میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، کیفیات تو بہت حساس، سینسٹیو، نازک، نظر نہ آنے والی، بیان نہ ہو سکنے والی چیز ہوتی ہے۔ کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے، کسی واضح نے الفاظ وضع نہیں کیے کہ ان میں کیفیت کیا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو بھوک لگی، آپ لاکھ تشریحات لکھتے رہے اور پڑھنے والا ہزاروں کتابیں پڑھ جائے، جب تک خود اسے بھوکا نہیں رکھو اسے بھوک بھی چاہیے۔ آپ خوشی کو، غم کو، غصے کو، یہ کیفیات ہے۔ اب لکھنا شروع کر دیں، کتابوں بھر دیں، لکھ دیں، لیکن جسے غصہ آئے گا اسے پتہ چلے گا کہ غصے میں کیا ہوتا ہے، جسے دکھ آئے گا اسے پتہ چلے گا کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی ایک کیفیت ہے۔ اب اگر قرآن کی آیات پڑھی جائیں اور ایمان میں جو خامیاں، جو کمیاں، جو بیماریاں ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں، تو اگر قرآن کی آیات کسی کو سنائی جائے تو اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس میں جو خامیاں ہیں، اس میں جو کمیاں ہیں، وہ کیوں ٹھیک نہیں ہوں؟ تو یہ ایک پروگرام گزشتہ سال بھر سے غالباً چل رہا ہے اور ٹی وی کی بدولت پوری دنیا میں بھی گیا ہے۔ مادی صحت کے اعتبار سے، جسمانی صحت کے اعتبار سے کسی بھی بیمار کو قرآن حکیم سنایا ہے۔ انہوں نے تو غالباً قاری باسط رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں سورہ الرحمن کی منتخب کی ہے اور ان کی آواز بھی الحمدللہ اللہ کی عطا ہے، اس میں دیکھو اللہ کی دین ہے۔ قرآن تو سارے کا سارا ہی خوبصورت ہے اور سورہ الرحمن میں ساری ہی رحمتوں کی تقسیم ہے اور اللہ کی عظمت کی گیم ہے اور اس کے کرم اور اس کے احسانات کی بات ہے۔ تو تجربہ انہوں نے یہ کیا کہ لاکھوں لوگ ڈاکٹر لاعلاج قرار دے چکے تھے، انہوں نے جب باقاعدگی سے وہ تلاوتی آڈیو کیسٹ سننا شروع کی تو ان کی جسمانی صحت بھی واپس آنے لگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے اور پھر اس سے بھی وہ اچھا ہے، جسے سمجھ بھی ہے مفاہیم و معانی، اگر وہ روزمرہ کے معمولات میں تلاوت قرآن کو شامل کر دے تو لاکھوں جسمانی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے اور ہزاروں روحانی مسائل سے بھی اور باطنی نقصانات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور یہ ایک اثر ہے کلام الہی۔ ہم سنتے ہیں بے شمار گویوں کو، بے شمار لوگ گاتے ہیں، لیکن اکثر سننے والوں سے سنا ہے کہ جی مہدی حسن تو غزل کا بادشاہ ہے، اس جیسی غزل کوئی نہیں گا سکتا، میڈم نور جہاں جیسا گانا کوئی نہیں گا سکتا۔ اس
کا مطلب ہے کہ سارے گانے والوں میں کوئی گانے والا بھی ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں کو زیادہ لبھا دیتا ہے۔ اگر الفاظ کسی اور کے ہیں، شعر کسی اور کے ہیں، محض گائے کسی نے ہیں اور اس کے گانے کی آواز سے ان میں ایک اثر اور کیا پیدا ہو کر لوگ اس کے دیوانے ہو گئے ہیں، تو کلام اللہ کا اسے سنا جائے یا پڑھا جائے تو اس کے اثر کیوں نہ ہوتا یقیناً ہے۔ ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں، ادھر ادھر بھٹکتے ہاتھ کو مارتے رہتے ہیں۔ ہر بات سے جو بات میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے، ہر بات سے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک لہر سی نکلتی ہے، ایک ریڈیشن ہوتی ہے۔ جس طرح آپ پانی میں کنکر پھینکتے ہیں تو ہر کنکر اپنا دائرہ اپنی لہریں بناتا ہے، اسی طرح ہر بات فضا میں، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ عمل بھی ماحول میں ایک ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ جب اعمال میں گمراہی زیادہ ہو جاتی ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو وہی ارتعاش جو ہے وہ بڑھ کر زلزلے بن جاتے ہیں، آتش فشاں پھٹنے لگتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کام لوگوں نے کیے، جو کرتوت تھے لوگوں کے، ان کی وجہ سے خشکی پر بھی اور سمندروں میں بھی فساد پیدا ہوا۔ انسانی بات یا انسانی کردار کا اتنا اثر ہے، اور اگر کوئی بھلی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک اثر پورے ماحول پہ، پورے زمین پہ نہیں، پوری فضا پہ، پورے جہان کو متاثر کرتا ہے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ تباہی کا ارتعاش کا دائرہ چل رہا ہے، دوسری طرف سے سلامتی کا چل رہا ہے، تو قدرت باری جب تک جہان کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اس میں بیلنس رکھتی ہے۔ جہاں بدکار ہوتے ہیں وہاں نیک بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اچھے لوگ بھی دیتے ہیں۔ برائی بڑھتی ہے تو بہت بڑا اہل اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی یاد سے لگا دیتے ہیں، قلوب کو منور کر دیتا ہے، کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو ایک بیلنس چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ بیلنس ٹوٹلی ڈسٹرب ہوگا تو کسی نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، کہ جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہا اور صرف بری باتیں اور برا کام کرنے والے رہ گئے، تو زمین، آسمان، سورج، چاند، ہر چیز پھٹ کر تباہ ہو جائے گی اور قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حتی لا یقال اللہ اللہ، جب اس طرف سے سلامتی کی طرف سے آواز آنا بند ہو گئی، جب اس طرف سے نیکی کا حالہ بننا بند ہو گیا، صرف برائی رہ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک ہوا چلے گی ایسی کہ جس میں جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، حتیٰ کہ وقت آئے گا کہ کوئی ایمان والا شخص باقی نہیں رہے گا۔ جو باقی رہیں گے ان کے کردار کی وجہ سے قیامت کی تباہی آئے گی۔ تو قرآن حکیم کی یہ خصوصیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ یہ کلام باری ہے۔ اگر انسانوں کے کلام میں، انسانوں کی باتوں میں، انسانوں کے کردار میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے جو ریڈیشن پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس سے جو لہریں بنتی ہیں، وہ واقعات عالم کو متاثر کرتی ہیں، تاریخ عالم کو متاثر کرتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، انقلاب آتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں،
جاتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں اور شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سلامتی کی آواز لگانے والا ہوتا ہے تو یہ چیزیں دب جاتی ہیں، بچ جاتے ہیں لوگ، اور ایک حد تک اس کا کفارہ ہوتا رہتا ہے اور لوگ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کی بات کی جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو کتنا اثر پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ٹیلی ویژن والے جو بتا رہے تھے کہ ہم نے جب یہ پروگرام پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا اور اب بھی چل رہا ہے، اور رمضان شریف میں دوبارہ اسے چلائیں گے، ویب سائٹ پہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے غیر مسلموں پر بھی تجربہ کیا کہ قرآن حکیم کی سورہ رحمان کی کیسٹ انہیں روزانہ سنانا شروع کر دیا، اور ایسے مریض جنہیں ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے تھے وہ صحت مندوں میں، اور پھر انہی ڈاکٹر صاحبان سے انہوں نے سرٹیفائی کر دیا تھا، لکھ کر دیا تھا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں، گردے فیل ہو چکے ہیں، دماغ خراب ہو چکا ہے، دل کا بھاؤ نہیں رہا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، انہیں کو بلا کر چیک اپ کرنا سب ٹھیک ہے۔ کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری میڈیکل سائنس کی سمجھ سے یہ بات ہے، لیکن یہ بات آج کے زمانے میں اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آج میڈیکل سائنس بھی جو علاج کر رہی ہے وہ زیادہ ریڈیشن سے ہو رہا ہے۔ آنکھ کا آپریشن ہے جی، تو لیزر سے کرو، لیزر بھی تو ایک ریڈیشن ہے، ایک باریک سی زہر ہے روشنی کی۔ آپریشن نہیں، کاٹنا بھی اسی لیزر سے ہے اور زخم کو جوڑنا بھی اسی سے، جیسے یہ لوہے والے ویلڈ کر دیتے ہیں وہ لیزر اسی طرح خاص کو ویلڈ کر دیتا جوڑ دیتے۔ یعنی میڈیکل سائنس میں بھی اب دیکھیں، ہمارے بزرگ آنکھوں کا آپریشن کرواتے تھے تو 40 دن تو اس پہ وہ سب پٹی لیتے، اور پہلے 10-12-15 دن تو کہتے تھے کہ 60 ادھر ادھر نہ ہو، بیڈ پہ سر سیدھا رکھو، اور اس کے بعد اگر ہوتے تو یہ سب اسی پٹی آنکھ پہ باندھ دیتے تو مشکل۔ اب وہ 1.5 گھنٹے میں لیزر سے آپریشن کر کے اینک بھی نہیں لگانی پڑتی، اسی نظر کا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں آنکھ میں، اوپر سے بند کر دیتے ہیں، اسے اینک لگانے کی ضرورت، 1.5 گھنٹے بعد گھر چلا جائے اور دیکھے کھائے پیے چلے زبردستی ہے۔ وہ جو ریڈیشن سے علاج ہو رہا ہے اس میں اتنی تیزی آ رہی ہے، تو اگر روشنی کی ایک کرن اتنا کام کرتی ہے تو ذات باری کا کلام جو اس کی صفت اور اسی طرح دائمی، یہ ساری روشنیاں پانی دائمی اور ہمیشہ رہنے والا نور صرف اللہ، اور اللہ کی تجلیات ہوں، اور تجلیات باری کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن کریم اور اس کی آیات ذاتی کلام ہے اللہ رب العزت، اور اس کے ذاتی انوارات اس سے نکلتے ہیں، ابلیٹ کرتے ہیں اور اگلے کو پڑھتے ہیں، تو اس سے اگر مادی شفا کے لیے تو ایمان نہیں چاہیے، مومن ہو یا کافر ہو، تو مادی وجود ہے سب کا ایک ہے اور سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب پر اثر مرتب ہوگا، ہاں مومن پر کافر کی نسبت زیادہ ہے۔ اور پورے ایمان جو ایک کیف ہے، ایک کیفیت ہے، جو ایک حالت ہے دل کے اندر ہے، اگر وہ ہوگی تو اس کی رفتہ رفتہ تربیت ہونا شروع ہو جائے، اس میں زیادتی ہونی شروع ہو، ذاکریت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اس میں یقین و ایمان میں زیادتی اور بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس بڑھوتری پر بھروسے اور اعتبار کا پھل لگے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، پھر وہ اس کی نافرمانی کی طرف کسی لالچ میں نہیں جانتا، پھر عذاب کی طرف رہ کر سمجھتا ہے کہ میری ساری بھلائی اسی کے دست میں قدرت،
وہ چاہے تو پل بھر میں کسی بادشاہ کو فقیر کر دے اور چاہے تو کسی فقیر کو شہنشاہ کر دے، وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے۔ وہ قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی بات مشکل نہیں، کوئی مصیبت نہیں رہتی، کوئی دکھ نہیں رہتا۔ ایک اور طرح کی زندگی آ جاتی ہے، ویسے تو کوئی نہیں جو بھروسہ کرتا جب تک جان پہچان نہیں، جب تک تعلق ہے، تو رب کریم کے ساتھ اس کا ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ جو اس کا روئے حق اس کے واضح ہوتا ہے وہ تو اس کی محبت کے جنون میں گرفتار ہوتا ہے، اور جب اسے اس کی الہی نصیب ہوتا ہے تو عشق میں ایک ہی مشکل ہے، مصیبتیں سمٹ جاتی ہیں۔ اگر کسی کو درد عشق نصیب ہو جائے تو عشق میں صرف ایک مصیبت ہے اور کوئی پریشانی نہیں، اور وہ ہے محبوب کی دوری، محبوب کا حجاب یا محبوب کا خفا ہو۔ عاشق کے لیے دونوں جہانوں میں ایک ہی دکھ ہے، جسے عشق نصیب نہیں ہے اس کے روئے میں الگ درد ہے، اس کے جسم کے ہر حصے میں ایک الگ بیماری ہے، اس کے کاموں میں ہر کام میں ایک الگ تکلیف ہے، اس کی پریشانیاں آپ گن نہیں سکتے، لیکن جسے درد عشق نصیب ہو جائے اس کی باقی پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک پریشانی رہ جاتی ہے کہ محبوب سے دوری نہ ہو جائے، محبوب خفا نہ ہو جائے، محبوب پتہ نہ کر لے کہ اس سے میرا نصیب ہے۔ تو جب اسے عشق نصیب ہوتا ہے اور وہ ہر بار اپنے محبوب کا کلام دہراتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، رحمت الہی ہوتی ہے، ذکر الہی اس کے وجود میں رگ پڑ جاتا ہے، خون کا ہر قطرہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، ہر گوشت اور ہڈی کا ہر ذرہ اللہ اللہ کرتا ہے، رگ اور پٹھا اللہ اللہ کرتا ہے، اور جمال الہی اس کے دل کی آنکھوں کے سامنے ہمہ وقت پھرتا ہی رہتا ہے، سورج کی طرح چمکتا ہی رہتا ہے۔ پھر اگر اس کا سینہ بھی شک کر دیا جائے تو اسے دکھ نہیں۔ یہی نعمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیب تھی، اور جب ایک واقعہ میں اس میں دھوکے سے کچھ صحابہ شہید کیے گئے تو ایک غیر مسلم نے نیزہ مارا، ایک صحابی کو سینے میں لگا اور سینہ توڑتا ہوا پشت سے نکل گیا، اور آخری الفاظ جو ان کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا۔ نیزہ مارنے والا مسلمان نہیں تھا لیکن پریشان ہو گیا، چونکہ کعبہ کی عظمت اور رب کعبہ کی عظمت تو اپنے انداز سے وہ اہل مکہ بھی جانتے ہیں، عرب بھی جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ کوئی شخص کیسا بھی ہو مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا، اور پھر اللہ کی اور رب کعبہ کی قسم جھوٹی کھائیے ہوتی ہے، اور بات عجیب ہے، یہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ میں جیت کیسے گیا؟ اس کا سینہ چھوڑ کے پشت بھی شک ہو گئی، مر گیا، ریگستان میں مارا گیا، بیوی کہاں ہوگی، بچے کہاں ہوں گے، والدین کہاں ہوں گے، گھر تو کچھ بھی نہیں بچا، اور یہ صحرا میں مارا گیا، یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جیت گیا۔ وہ شخص وہاں سے گھر گیا، مدینہ منورہ کو چلا گیا، واقعہ کی اطلاع اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اس واقعہ سے، صحابہ کرام کو بہت غصہ بھی تھا، کسی نے اطلاع دی کہ
فلاں شخص تو آ رہا ہے مدینہ منورہ، اس کے لیے رسول اجازت تو اس کا سب کرم کرنے فرمایا نہیں، وہ اگر آ رہا ہے اسے آنے دیا۔ بارگاہ عالی میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے دھوکہ کیا اور اتنے اچھے لوگ ساتھ لے کے ظلم سے کیا کیا لیتے ہیں؟ اس نے کہا حضور ایک بات پوچھنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص اس کا جواب دے سکے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بندہ میرے ہاتھوں شہید ہوا، اس کا سینہ توڑتا ہوا نیزہ پشت سے باہر نکل گیا، اور آخری الفاظ اس نے یہ کہے فزت برب الکعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اللہ سے واقف نہیں، جب اللہ سے واقف نہیں ہو تو اس کے عشق و محبت سے کیسے واقف ہو؟ وہ بندہ کا صرف اللہ سے واقف تھا بلکہ عشق الہی میں مبتلا، اور اللہ کے نام پر جب وہ مارا گیا تو یہ اس کی آخری منظر تھی کہ دم نکلے تو اس کی رضا پہ نکلے تاکہ میں سیدھا اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ جب اس ایک بندے کی طلب یہی تھی تو اب تم بتاؤ کہ کیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ درد مجھے بھی عطا کر، یہ لذت مجھے بھی عطا کر دیجئے کہ موت بھی آئے تو میں جیت رہا ہوں ناکام نہ ہوں۔ اور یہی ایک جملہ اس کو بھی نور ایمان سے منور کرنے کا سبب۔ اس طرف سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیا جیسا بھی آیا، آپ کا در رحمت واہ ہے، اگر کوئی اپنا دامن دل لایا تو وہ خالی اس دروازے سے خالی کیسے جائے؟ آیا تو کافر تھا، گیا تو صحابی۔ تو عشق میں صرف ایک مصیبت رہ جاتی ہے کہ محبوب سے دوری نہ ہو، محبوب نفاذ نہ ہو، عاشق کو بھوک آئے پیاس آئے، اس کی شہرت ہو یا بدنامی اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی، جبکہ معشوق و محبوب اس کے سامنے۔ اور اگر عشق ہی نصیب نہ ہو، کسی نے محبت ہی نہ کی، اس درد کو ہی نہ جانتا، اس بیچارے کے لیے جو دنیا میں سوائے پریشانیوں کی بچائی پریشانیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اگر کلام الہی کی تلاوت سنے گا تو اس کا جو مادی وجود ہے اس میں جو خامیاں ہیں وہ دور ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے دن کی ابتدا قرآن حکیم سے کرو، اور اللہ توفیق دے تو انتہا بھی قرآن حکیم پر سے کرو، خواہ چند آیت ایک آیت پڑھو لیکن سونے سے پہلے قرآن حکیم کو کھولو، اس کی زیارت ایک آیت پڑھ دیں کہ دن شروع ہو تو اسی کلام سے ہو، دن ختم ہو تو اسی کلام پر ہو۔ اللہ نے نماز اسی طرح فرض کی ہے کہ فجر میں اٹھ کر ہم قرآن کی تلاوت یا کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دیر سے سونا ہو، بعض کاروبار مصروفیات ہوتی ہیں تو عشاء دیر سے پڑھ لے، لیکن عشاء پڑھنے کے بعد زیادہ نہ جاگا کرے، سو جائے، کیونکہ تلاوت قرآن کی ہے، اب اسی پر دن کا خاتمہ کرے۔ کسی کی مصروفیات ایسی ہیں کہ اسے دیر تک جاگنا پڑتا ہے، فرمایا عشاء کو مؤخر کر لے اور پڑھ کے سو جائے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اٹھے تہجد پڑھے، اب تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا تو فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن ان کا ایک اپنا اثر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے، ایک خادم
پانی ڈال رہا تھا اور وہ وضو کروا رہے اس کے دل میں ایک کی درد تھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کی خدمت میں رہنے کی یہ سعادت مجھے جنت میں بھی مل جائے تو کیا ہوگا؟ جس طرح میں یہاں خدمت عالی میں ہوں اور آپ کی بستر لگاتا ہوں، پانی لاتا ہوں، وضو کراتا ہوں، جا نماز بچھاتا ہوں، مگر آپ کی یہ خدمت فقیر کو آخرت میں بھی مل جائے تو کیا مزہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک مدد کرو۔ یا رسول اللہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرمایا تہجد پڑھا، اگر میری خدمت میں رہنے کا شوق ہے تو تھوڑی سی مدد کرو میری کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ سکوں۔ یا رسول اللہ میں کیا تو فرمایا تہجد پڑھا۔ اس کے باوجود تہجد نفل میں اگر کوئی تہجد کی دل نہیں ہو سکتا تو فرض سے بچنے کی جو کوئی سبیل نہیں، بغیر عذر شدید بے ہوش ہے، بیمار ہے، کوئی وجہ ہے، فرض سے تو غفلت نہیں۔ اس کا مطلب ہے دن کی ابتدا جب نماز سے کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے تو سمجھا، درمیان میں پھر ظہر اثر یہ اسی لیے ہے کہ ایک قوت، ایک طاقت اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی اور اس کے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی اسے ملتی ہے۔ دوا کو کھانے کی بھی آداب اور سلیقے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دوا کی پوری اس طرح پھینکیں کہ آدھی تو منہ سے باہر گئی، آدھی منہ میں گئی، اور پانی سے لینی ہے، لسی سے لیں، دودھ سے لینی ہے تو پانی سے لیں تو وہ کیا اثر کرے؟ اب اگر ہم نمازوں میں بھی یہی کریں کہ پورا وضو بھی تسلی سے نہ کریں، رکوع سجود بھی درست نہ کریں، بھاگتے دوڑتے اٹھتے بیٹھتے ایک فتیق، ایک بیگار سمجھ کر کریں تو اس کا تو شاید اتنا فائدہ نہیں۔ نہ پڑھنے سے وہ بیگار بھی بہتر ہے کہ شاید اسی بیگار سے اللہ قبول کر دے اور صحیح کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ پڑھنے سے وہ بیگار بھی بہتر ہے، لیکن اگر بڑی دل جمی سے ذوق سے پڑھی جائے تو زندگی کے سارے ذوق اللہ جس کو دن میں 5 مرتبہ اللہ کریم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے، اگر باقی رک جائے اس کے لیے پریشانی کون سی ہے؟ تو میرے بھائی قرآن حکیم کا اپنا ایک اثر ہے بہت مضبوط، باطنی کیفیات کی اصلاح کر سکتا ہے تو ظاہری بدنی کیفیات حالات کی اصلاح کیوں نہیں کرتا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ذوق سے قرآن حکیم کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں تو تمام ظاہری بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور ان بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے جنہیں ڈاکٹر علاج کہتے ہیں۔ اس طرح کے مریضوں کو میرا یہ مشورہ ہے اگر پڑھنے کی فرصت نہیں تو قرآن حکیم کی کیسٹ سنیے، قرآن کو سنو۔ اس کا سننے سے جو ریڈیشن ہوتی ہے آپ کو معنی سمجھ نہیں آتے نہ ہے، لیکن اس کا نور جو اس سے برس رہا ہے ایمان کو بھی سلامتی اور زیادتی دے گا اور مادی وجود کی سلامتی کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ۔